بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ صیام کا یہ سفر اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اگلے سال کا رمضان شریف کس کے نصیب میں ہے وہ اللہ رب العزت والجلال بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ بڑے غمزدہ دلوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ آج خدا کا شکر ہے 26واں درس ہے، لیکن آج کے دو مسئلے بہت ذہن کو حاضر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد معتکف کی فضیلت انشاءاللہ آخر میں عرض کر دوں گا۔ شیئرز کی خرید و فروخت اور اس پر شرعی حکم کیا ہے۔ آج اس دنیا میں تمدنی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے شیئرز کا کاروبار بہت عروج پر ہے، بہت بلندی پر ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں اربوں خربوں کے شیئرز کا لین دین ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشی فرما لیں، 4 شرطوں کے ساتھ شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہوگا اگر وہ شرطیں پائی جائیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے ہم شیئرز ہولڈر بننے جا رہے ہیں، ہمیں یہ چھان بین کرنی ہوگی، آنکھیں بند کر کے شیئرز مت خریدو، کیونکہ جہاں تک میری تحقیقات کی معلومات ہے 101% یہ کاروبار دھوکے کا ہے۔ تو اس کمپنی کا جس کے ہم شیئرز ہولڈر بننے جا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کا کوئی ناجائز کاروبار تو نہیں، چاہے وہ شراب کی فیکٹریاں ہوں، سود کا کوئی بینک ہو سودی کاروبار کا، یا انشورنس کمپنیز ہوں، یا جوئے کی کمپنیز ہوں، جوا۔ اگر یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے وہ کمپنیز محفوظ ہے جس کے ہم شیئرز ہولڈر بننے جا رہے ہیں، تو خریدو، کاروبار کرو، کوئی حرج نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کا تمام اثاثہ سیال کی شکل میں ہو، یعنی لیکوڈ ایسڈز، نقد روپیہ، یا اس کمپنی کا صرف نام کاغذات میں ہو، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی بلڈنگ ہے، نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ اس کی کوئی زمین ہے، نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے، کچھ نہیں، صرف کاغذوں میں دکھایا یہ کمپنی ہے۔ دوسری طرف اس کا تمام اثاثہ سیال یعنی لیکوڈ ایسڈز کی شکل میں ہے، نقد روپے کی شکل میں ہے۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ایسی کمپنیز کے شیئرز خرید لیے، تو اگر آپ نے ایسی کمپنیز کے شیئرز خرید لیے جس کا کوئی وجود نہیں، یہ ہے تو صرف لیکوڈ ایسڈز کے اندر ہے، نقد روپے کے اندر ہے،
فکسڈ ایسٹس کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نے اس کمپنیز کے شیئرز خرید لیے اور آپ کا یہ 10 روپے کا جو شیئرز ہوگا وہ 10 روپے کا ہی ہوگا، اس سے آپ اس 10 روپے کو 11 میں نہیں بیچ سکتے، نہ 10 کو 9 میں بیچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ ایسی کمپنی کا اگر آپ کوئی شیئرز لے رہے ہو جس کا کوئی وجود نہیں، پہلی بات تو جائز نہیں، اور اگر ہے بھی تو صرف وہ نقد روپوں کی شکل میں ہے، جس کو ہم لیکوڈ ایسٹس کہتے ہیں جس کو۔ اگر خرید بھی لیا تو اسے آپ اپنے شیئرز کو منافع کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، وہ 10 کا 10 ہی میں جائے گا۔ البتہ وہ کمپنیز کہ جن کے یہاں راؤ مٹیریل تیار ہوتا ہے، یعنی کچا مال یا پروڈکٹ گڈ پکا مال تیار ہوتا ہے اور اس کا وجود بھی ہے، اس کی فیکٹری ہیں، اس کا کارخانے ہیں، تو ایسی کمپنیز کے آپ اگر شیئرز ہولڈر بننے جا رہے تو جائز ہے، اسے منافع کے ساتھ بیچو، یہ جائز ہوگا۔ تو 2 شرطیں تو آج کے درس میں آ گئی، انشاءاللہ باقی 2 شرطیں جو ہیں اس کی وہ کل کے درس میں آئیں گی۔ تیسری چیز، معتکف کا مقام کیا ہے؟ معتکف کے 2 فائدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات عالیہ ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت والجلال اس معتکف کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مسجد میں رہ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں آ گیا تو اللہ نے اسے بہت سے گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ دوسرا یہ کہ وہ نیکیوں پر نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی، یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں وہ کرنا چاہتا ہے لیکن شریعت کا حکم نہیں، مثلا وہ جنازے کی نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے لیکن اعتکاف سے اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی دوست ہے بیمار ہے، کوئی عزیز ہے کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے عیادت کا، لیکن اعتکاف سے اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ یہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کے نہ کرنے پر بھی اس کو یہاں ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اور معتکف کو ہر لمحہ 87,80,000 فرضوں کا ثواب ہم وقت ملتا رہتا ہے۔ 87,80,000 فرضوں کا ثواب اس کو ہم وقت ملتا رہتا ہے جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل کے درس میں۔